کیا آپ نے کبھی ایسی مسٹیریس چیز کے بارے میں سنا ہے جس کی نہ کوئی شکل ہو، نہ کوئی سراغ اور نہ ہی کوئی واضح جواب؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی مسٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے برسوں سے سائنسدانوں کو الجھا رکھا ہے۔ یہ راز ہے ایک آواز کا، ایک ایسی آواز جس نے 1997 میں پیسیفک اوشن کے گہرے پانیوں میں جنم لیا اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ، ریسرچر اور یہاں تک کہ دنیا بھر کے عام لوگوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کہانی ہے 1997 میں پیسیفک اوشن میں سنائی دینے والی ایک عجیب و غریب آواز کی، جسے بلوپ کا نام دیا گیا۔ بلوپ نہ صرف ایک آواز تھی بلکہ ایک ایسی گونج تھی جو سمندر کی واسٹ گہرائیوں سے نکلی اور اسے ہزاروں کلومیٹر دور موجود ہائیڈرو فونز نے بھی ریکارڈ کیا۔ یہ آواز اتنی عجیب تھی کہ دنیا بھر کے سائنسدان اسے سن کر چونک گئے۔ اس کی شدت اور نوعیت ایسی تھی کہ سائنسدانوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کس چیز کی آواز ہو سکتی ہے۔ ان کے سامنے یہ سوال ایک چیلنج بن کر کھڑا تھا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ کیا یہ کسی دیوکامز سمندری مخلوق کی آواز تھی، کوئی نیچرل فینامینن، یا پھر کسی اور دنیا کے اشارے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسٹیریس آواز کے پیچھے چھپے رازوں کا انالیسس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آواز آج بھی ایک مسٹری کیوں بنی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے 1997 کی، جب نوا یعنی نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے سائنسدان ساؤتھ پیسیفک کے سمندر میں ریسرچ کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک ہائیڈروفون نیٹ ورک تھا جسے کولڈ وار کے دوران سب مرین کی مانیٹرنگ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس نیٹ ورک کے سینسیٹیو ہائیڈروفونز سمندری آوازوں کو بڑی تفصیل سے سن سکتے تھے۔ جب سائنسدان اس ہائیڈروفون نیٹ ورک کے ذریعے سمندری آوازوں پر تحقیق کر رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسی آواز ریکارڈ کی جس کو کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس آواز کو بلوپ کا نام دیا گیا کیونکہ یہ تیزی سے بڑھتی اور ختم ہوتی ہوئی آواز تھی جو بہت زیادہ نیچرل محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کی شدت حیران کن حد تک زیادہ تھی۔ یہ آواز تقریباً 1 منٹ کے لیے جاری رہی اور اس کی فریکوینسی 50 سے 300 ہرٹز کے درمیان تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آواز اتنی طاقتور تھی کہ اسے پیسیفک اوشن کے کئی مقامات پر سنا گیا۔ یہ ایک عام وہیل، ڈولفن یا کسی اور سمندری جانور کی آواز سے کہیں زیادہ بڑی اور بلند تھی۔ ایک تھیوری یہ تھی کہ بلوپ کسی دیوکامز سمندری جانور کی آواز ہو سکتی ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا۔ دنیا میں موجود سمندر ہمارے سیارے کا سب سے کم ڈسکور شدہ حصہ ہے۔ سمندری دنیا کے کئی راز آج بھی ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہاں ایسی کوئی بہت بڑی مخلوقات ہوں جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہوں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ آواز کسی جانور کی تھی تو وہ جانور بلو ویل سے بھی کئی گنا بڑا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کسی بھی جاندار کی آواز کی شدت اس کے سائز سے جڑی ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بلو ویل اب تک ڈسکور کیا جانے والا سب سے بڑا جانور ہے۔ جانوروں کی آوازیں جیسے کہ ویل یا ڈولفنز ایک خاص حد تک محدود ہوتی ہیں، لیکن بلوپ کی فریکوینسی اور شدت دونوں حیرت انگیز طور پر مختلف تھی۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ بلوپ ایک نیچرل فینامینن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب برف کے بڑے تودے سمندر کی تہہ سے ٹکراتے ہیں یا وہاں سے گیسز کے ریلیز ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی آوازیں، سمندر کی تہہ میں زلزلے یا پھر سمندر کے نیچے موجود وولکینو کی آوازیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ان تمام نیچرل فینامینن کی آوازیں بلوپ جیسی کلیئر اور بار بار نہیں ہوتی۔ 2002 میں نوا کے سائنسدانوں نے یہ اعلان کیا کہ بلوپ غالباً برفانی تودے کے ٹوٹنے کی آواز تھی، کیونکہ برفانی تودے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں تو اسی طرح کی گہری آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایکسپلینیشن تسلی بخش نہیں تھی اور ہر کسی کو مطمئن نہیں کر پائی۔ کئی لوگوں کے نزدیک بلوپ کی شدت اور پر اسرار نوعیت ایسی تھی جو کسی عام فینامینن سے پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ بلوپ کے بارے میں کئی کنسپریسی تھیوریز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آواز کسی سمندری ایلین مخلوق یا کسی سیکریٹ سیولائزیشن کا سگنل ہو سکتی ہے۔ مشہور آتھر HP لوکرافٹ کی کہانیوں میں ریلے نامی ایک ایسے شہر کا ذکر ملتا ہے جو سمندر کی تہہ میں دفن ہے۔ اگرچہ نوا نے بلوپ کی ایکسپلینیشن ایک نیچرل فینامینن کے طور پر پیش کی، لیکن کئی سائنسدان اور ریسرچر آج بھی اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا
ये वाकई बर्फानी तोदे की आवाज थी या फिर ये किसी और चीज का निशान था, क्योंकि इसका पैटर्न नेचुरल फिनोमिनन से काफी मुख्तलिफ था और इसकी शिद्दत और फ्रिक्वेंसी इतनी यूनिक थी कि दुनिया के किसी भी साइंसदान के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि ये किस चीज की आवाज हो सकती है। समंदर के राज आज भी हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स हैं। इंसान स्पेस के बारे में और लाखों किलोमीटर दूर सितारों और सियारों के बारे में ज्यादा जानता है, जबकि समंदर के बारे में बहुत कम जानता है। हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर है, लेकिन उनका 80% हिस्सा आज भी इंसानी तहकीक से दूर है। हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी मखलूकात मौजूद हों जिनका हमें कोई इल्म नहीं। फ्यूचर में शायद जब हम समंदर की गहराइयों को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हों तो हम ब्लूप के राज को भी हल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मिस्ट्री जिंदा है और हमारी दुनिया के सबसे हैरतअंगेज राजों में शामिल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ब्लूप एक नेचुरल फिनोमिनन था या ये किसी ऐसी मखलूक की आवाज थी जो हमारी पहुंच से बाहर है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।